اگر آپ کی جنریٹر کی ریس خراب ہو چکی ہے اور وہ آپ خود گھر میں ٹھیک نہیں کر سکتے، چھوٹی سی مسئلے کے لیے آپ کو کاریگر کے پاس جانا ہوتا ہے، جنریٹر سلو چلتا ہے یا پھر تیز چلتا ہے یا لوڈ کو برداشت نہیں کرتے، لوڈ ڈالنے سے جنریٹر کی وولٹیج انتہائی ڈاؤن ہوتی ہے اور یا پھر جنریٹر کام بالکل نہیں کرتے اور سیٹنگ میں پرابلم جو ہے سارا کے سارا پرابلم سیٹنگ میں باہر سے ہے، تو باہر کی پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں خود۔ کسی نے ریس کی اسکرو کو گھمایا ہے، اس میں 2 ریس کی اسکرو ہوتا ہے، جتنی بھی مسئلہ ہے انتہائی آسان سے بتاتا ہوں۔ اس میں ریس کے لیے ایک اسکرو یہاں پر ہوتا ہے جو باہر کی جو سیٹنگ ہے، اس میں 2 اسکرو ہوتے ہیں ریس کے لیے، ایک کاربیٹر میں ہوتا ہے ریس بڑھانے کے اور ایک اسکرو یہاں پر باہر ہوتا ہے جو باہر اس میں یہاں پر یہ بڑا اسکرو لگا ہوتا ہے جس کو ایڈجسٹیبل آٹو گورنر ایڈجسٹیبل اسکرو کہا جا سکتا ہے۔ اس سے کاربیٹر کی ریس بھی بڑھائی جا سکتا ہے، لیکن یہ والی اسکرو جو ہے یہ جنریٹر پر لوڈ آنے سے آٹومیٹک ریس بڑھانے کا جو سیٹنگ ہے یہاں سے ہوتی ہے، اور کاربیٹر میں ریس کے لیے دوسرا جو ایڈجسٹیبل اسکرو ہوتا ہے جو کاربیٹر میں لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، آپ وہ دیکھ لیں گے، وہ جو لوڈ کے بغیر جنریٹر کی ریس فکس کرنے کے لیے ہوتا ہے، جو جنریٹر بغیر لوڈ کے چلتا ہے اس کو فکس کرنے کے لیے کاربیٹر کے ساتھ جو ایڈجسٹیبل اسکرو ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں، اور جب جنریٹر پر لوڈ ڈال جاتا ہے اور آٹومیٹک لوڈ بڑھانے سے جو وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں وہ باہر جو بڑا اسکرو ہے اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس ایئر فلٹر کو میں دور کروں گا اور آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں گے۔ فلٹر باکس کو ہم نے دور کیا جس میں ایک فلٹر فوم آپ دیکھتی ہے جو کاربیٹر کو برف سے بچاتی ہے، کیونکہ یہاں سے کاربیٹر زور سے آکسیجن اندر کھینچتا ہے، اور اس لیے اس فوم فلٹر کا جو ہے اہم رولز ہوتے ہیں جو کہ کاربیٹر کو گرد سے بچاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک شیٹ لگی ہوتی ہے اس طرح پلاسٹک کی کور جو کاربیٹر کے ساتھ لگی ہوتی ہے کہ کاربیٹر جب آکسیجن کو کھینچتے ہیں تو اس میں کوئی گرد اندر داخل نہیں ہوتا، فوم بھی اس پر لگے، تو اس لیے فوم کا اس میں بہت فلٹر فوم کا اہم رولز ہے۔ اس فلٹر فوم کو آپ صاف کرنا چاہیے اور یا اس میں نیا فلٹر فوم لگانا بالکل اہم ہے، کیونکہ آکسیجن فیول ویپر پسٹن کی سیکشن کے دوران بن جاتا ہے، جبکہ آکسیجن فیول مکسچر پسٹن کمپریسر کے دوران پلگ سے سپارک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو جنریٹر کی میں جو پرابلم آتے ہیں رک رک کر چلنے، اس لیے آپ کو پلگ کو بھی صاف کرنا چاہیے اور پلگ اس کے صاف کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس میں کمپریشن کے دوران جو ہوتی ہے پسٹن کمپریشن کے دوران پلگ سپارک ٹائم بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر پلگ کمزور ہے، پلگ میں سپارکنگ ہے تو آپ کی جنریٹر نہیں چل سکتی۔ آپ پلگ کو صاف کر سکتے ہیں یا پھر نیا پلگ لگا کر، اگر پلگ میں تو ان دونوں اسکرو کی جو باہر جو اسکرو ہے یہ ریس کے لیے ہوتا ہے، اس کے ایڈجسٹمنٹ کا کیسے کریں گے آسان طریقے سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، اس کی آئل کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایسا کریں گے کہ جو اسکرو ہوتے ہیں کاربیٹر میں لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ اس میں تو آئل کی ہوتی ہے، آئل کی سیٹنگ پہلے سے کرنی چاہیے، لیکن میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ اور یہاں پر یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہوتے ہیں یہ ریس کی اسکرو ہوتے ہیں، اس اسکرو کو آپ یعنی اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں گھما کر اس اسکرو کو آپ لوز کریں گے۔ جب یہ اسکرو لوز ہو جائے گا بالکل لوز کریں گے، اور ریس والی یہ اسکرو جب لوز ہوگا تو اس کے بعد دوسرا ریس والی اسکرو ہے آٹو گورنر کی، اس کو بھی آپ لوز کریں گے مکمل۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ گھما کر اس اسکرو کو آپ لوز کریں گے، اور جب آپ نے اس اسکرو کو لوز کیا، دونوں اسکرو کو آپ نے لوز کیا، اب میں اس کے ایڈجسٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو کاربیٹر کے ساتھ ہوتی ہے وہ بغیر لوڈ کے جنریٹر کو ریس دینے کے لیے ہوتے ہیں، جب جنریٹر پر لوڈ نہیں ہوتا اس کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس اسکرو کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کریں گے اور وولٹیج ریس جو ہوتے ہیں اس کے 220 تک پہنچائیں گے۔ جنریٹر کو آپ سٹارٹ کریں گے، ہم نے اس یہاں پر جنریٹر کو سٹارٹ کیا، سٹارٹ کرتے ہیں جنریٹر کو، اور آپ اس جنریٹر کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اس کی اسکرو جو ہوتے ہیں رائٹ سائڈ پہ ساری رائٹ سائڈ پہ گھمائیں گے کلاک وائز ڈائریکشن میں، کہ وہ جتنا وولٹیج 220 تک پہنچ جاتا ہے، جب 220 تک وولٹیج کی ویلیو پہنچ جاتی ہے تو آپ اس اسکرو کو مزید نہیں گھمائیں گے، یعنی اسی والی کاربیٹر کے ساتھ جو چھوٹا ریس کے لیے اسکرو ہوتا ہے اس کو آپ 220 وولٹیج تک بڑھائیں گے، اور دوسرا جو بڑا اسکرو ہوتا ہے اس سے آپ 230 تک وولٹیج بڑھائیں گے، تو دونوں ریس کی اسکرو جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہوگا، بالکل صحیح طریقے سے ایڈجسٹ ہوگا۔ پہلے ہم اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ 220 تک ہم نے اسی جنریٹر کی وولٹیج کو بڑھایا پہلی والی اسکرو سے، جو کہ ایک خاص یعنی بغیر لوڈ کے جنریٹر کو ریس دینے والے ہوتا ہے، اور پھر جو لوڈ پر چلنے کے لیے ایکسیلیٹر بڑھاتی ہے آٹو گورنر کی جو ایڈجسٹیبل اسکرو ہوتا ہے، ان کو بھی آپ یعنی پہلے والے سے آپ نے 220 تک وولٹیج بڑھایا تھا، اور اس سے آپ 220 کی بجائے 230 تک تھوڑا سا وولٹیج بڑھائیں گے، یعنی 220 تک تو آلریڈی ہم نے پہلے والی اسکرو سے جو کاربیٹر کے ساتھ تھا اس سے بڑھایا، اور
इसी एडजस्टेबल स्क्रू से हम इस वोल्टेज की लिमिट को वैल्यू को 230 तक ज्यादा करेंगे, 230 तक बढ़ाएंगे। तो दोनों स्क्रू जो होते हैं इनकी एडजस्टमेंट बिल्कुल होती है। जब जनरेटर बगैर लोड की चलती है तो वो 220 पर यानी 220-230 के दरमियान चलता है, लेकिन जब उस पर लोड आती है तो लोड के लिए जो बड़ा स्क्रू है ऑटो गवर्नर का ये स्क्रू है, इस ऑटोमेटिक एक्सेलेटर जनरेटर की एक्सेलेटर बढ़ जाती है लोड के लिए। तो इस स्क्रू के एडजस्टमेंट काफ़ी लाजमी होती है। अगर इस स्क्रू से एडजस्टमेंट नहीं होते तो इस स्क्रू में जो लेवर होती है इसके अंदर इंजन में एक ऑटो गवर्नर की गरारी लगी होती है, वो ख़राब होती है, प्लास्टिक की गरारी होती है, वो ख़राब होने से फिर भी प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन वो आपकी काम नहीं है। बाहर जनरेटर की बाहर जो रेस की एडजस्टमेंट है वो मैंने आपको ईजिली आसान तरीके से बता दिया। आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले वाले स्क्रू से 220 तक वोल्टेज बढ़ाए और फिर ये बड़ा वाले स्क्रू जो है एडजस्टेबल गवर्नर का ऑटो गवर्नर का, इससे आप 230 लिमिट वोल्टेज की लिमिट तक वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब इस पर लोड डालेंगे जनरेटर पर। जी हाँ, इतनी लोड नहीं होती, आपने देख लिया कि जनरेटर की वोल्टेज इतनी लोड नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा तो हर जनरेटर लोड होती है, लेकिन इस तरह की रेस की एडजस्टमेंट करने से फिर इतना लोड नहीं होता। आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद आयल की जो सेटिंग है वो मैं इजीली आपको बताता हूँ कि जनरेटर की आयल की एडजस्टमेंट या कार्बोरेटर की स्क्रू से कैसे इजीली कर सकते हो, वो भी आप सीख सकते हैं 1 मिनट में। कि जो स्क्रू होता है वो राइट साइड पे घुमाए, यानी आयल की जो स्क्रू होता है वो राइट साइड पे घुमाए और बिल्कुल टाइट करे। और जब आयल की स्क्रू टाइट हो जाएगा तो फिर 3 चक्कर लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड पे उनको लूज करेंगे। 3 चक्कर उस स्क्रू को आप लूज करें तो बिल्कुल आयल की एडजस्टमेंट इसके होने लगा। और पेल्टर को भी आपने नया लगाया या पेल्टर को साफ करके आपने लगाया, क्योंकि ये ऑक्सीजन को की तरसील जो होती है वो उसके लिए होती है। अंदर इंजन को ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। ऑक्सीजन फिर फ्यूल की इस आयल के साथ मिलकर यानी ऑक्सीजन फ्यूल का वेपर कंप्रेशन सेक्शन के दौरान बन जाता है, जबकि ऑक्सीजन फ्यूल मिक्सचर पिस्टन कंप्रेशन के दौरान प्लग से स्पार्क होती है। प्लग को भी साफ करनी चाहिए, इसकी आयल को भी चेक करना चाहिए। कार्बोरेटर में यहाँ पर आप देखिए कार्बोरेटर में नीचे से एक नट होती है, उस नट को आप इससे दूर करके कार्बोरेटर की आयल को साफ कर सकते हैं। जनरेटर को आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल तरीके से काम करता है। अब